السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ماڈرن لٹریچر کے بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کنسیپٹس کو سمجھیں گے، جو صرف ٹیکسٹ کو ریڈ کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے بلکہ ان کو انٹرپریٹ کرنے کا نظریہ بھی چینج کر دیتے ہیں۔ یہ کنسیپٹس ہیں میجیکل ریئلزم، انٹرٹیکسچولیٹی، ٹیمپورل ڈسٹورشن، سیلف ریفلیکسیوٹی، ڈیتھ آف دا آتھر اور ڈی کنسٹرکشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ صرف لٹریری ٹرمز نہیں ہے بلکہ یہ وہ کریٹیکل ٹولز ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ کے اندر میننگ کیسے بنتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے اور کیسے ریڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ اس لیکچر کا مقصد ہے کہ آپ ان کمپلیکس آئیڈیاز کو سمپل اردو میں سمجھ سکیں تاکہ آپ اپنے ایگزامز، لٹریچر انالیسز اور ریسرچ میں ان کنسیپٹس کو کانفیڈنٹلی یوز کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لٹریچر صرف کہانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ ریئلٹی کو توڑ کر ایک ایسی دنیا بنا دیتی ہے جہاں عجیب چیزیں بالکل نارمل لگتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسی کہانی پڑھی ہو جہاں مردہ انسان بات کر رہا ہو یا کوئی انسان ہوا میں اڑ رہا ہو اور کسی کو حیرانی بھی نہیں ہو، تو آپ میجیکل ریئلزم کے قریب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میجیکل ریئلزم ایک ایسا لٹریری اسٹائل ہے جہاں ریئل دنیا اور میجیکل ایلیمنٹس ایک ساتھ نیچرلی ایگزسٹ کرتے ہیں، بنا کسی سرپرائز یا شوق کے۔ یعنی جو کچھ بھی میجیکل ہوتا ہے وہ سٹوری کے اندر نارمل ریئلٹی کا حصہ لگتا ہے۔ اس میں رائٹر ایسی دنیا کریٹ کرتا ہے جہاں امپاسبل چیزیں بھی بالکل پاسبل لگتی ہیں۔ اس ٹرم کو سب سے زیادہ پاپولر بنایا لیٹن امریکن رائٹرز، اسپیشلی گابریل گارشیا مارکیز نے۔ ان کی فیمس ناول 100 ایئرز آف سولیچیوڈ اس اسٹائل کی بیسٹ ایگزامپل ہے، جہاں ڈیڈ لوگوں کی پریزنس، ٹائم کا لوپ ہونا اور ایکسٹرا آرڈنری ایونٹس بالکل نارمل ڈیلی لائف کی پارٹ لگتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میجیکل ریئلزم میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ میجیکل ایلیمنٹس کو فینٹیسی کی طرح ایکسپلین نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ریئلٹی کے اندر بلینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ریڈر کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ میجک ہے، بلکہ لگتا ہے یہ دنیا کا نیچرل حصہ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی سٹوری میں کوئی کریکٹر اڑنے لگتا ہے تو فینٹیسی میں اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے جادو یا سپر پاور سے، لیکن میجیکل ریئلزم میں وہ سین اس طرح پریزنٹ ہوتا ہے جیسے یہ ایک نارمل بات ہو۔ ایک اور پاورفل اگزامپل ہے سلمان رشدی کی ناول مڈ نائٹس چلڈرن۔ اس میں انڈیا کے انڈیپینڈنس کے وقت جو چلڈرن بورن ہوتے ہیں ان میں سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں، لیکن رائٹر اس چیز کو بھی ہسٹوریکل ریئلٹی کے ساتھ مکس کر دیتا ہے، جیسے ہسٹری اور میجک دونوں ایک ہی لیئر میں مرج ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میجیکل ریئلزم کا ایک اور امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ یہ اکثر ہسٹری، پالیٹکس اور کلچرل آئیڈینٹی کو ایکسپریس کرتا ہے۔ اس اسٹائل میں میجیکل ایلیمنٹس صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ ڈیپر ٹروتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسپیشلی کولونیلزم، ٹراما اور میموری جیسی تھیمز کو۔ اس نیریٹو اسٹائل میں ٹائم بھی لینئر نہیں ہوتا، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک دوسرے میں بلینڈ ہو جاتے ہیں اور ریڈر کو ایسا لگتا ہے جیسے ٹائم ایک اسٹریٹ لائن نہیں بلکہ ایک سرکولر ایکسپیرینس ہو۔ اسٹوڈنٹس، سیکنڈ کانسیپٹ ہے انٹرٹیکسچولیٹی۔ انٹرٹیکسچولیٹی ایک بہت امپورٹنٹ لٹریری کانسیپٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ ہر ٹیکسٹ کسی نہ کسی فارم میں دوسری ٹیکسٹ سے لنکڈ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی ناول، پوئم یا ڈرامہ پڑھتے ہیں تو اس کی میننگز پہلے سے ایگزسٹنگ ٹیکسٹ، آئیڈیاز، میتھس اور کلچر سٹوریز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمپل ورڈز میں، ہر ٹیکسٹ کسی نہ کسی دوسری ٹیکسٹ کے ایکو ہوتا ہے۔ رائٹر جب لکھتا ہے تو وہ انکانشیسلی یا کانشیسلی پہلے سے لکھے گئے ٹیکسٹ سے انفلوئنس لیتا ہے، اور ریڈر جب اس ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے پہلے ریڈنگز کے تھرو اس کو سمجھتا ہے۔ انٹرٹیکسچولیٹی کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا جولیا کرسٹیوا نے۔ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ٹیکسٹ ایک کلوز سسٹم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جہاں ملٹیپل ٹیکسٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ان کے اکارڈنگ ہر ٹیکسٹ ایک موزیک آف کوٹیشن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پہلے سے ایگزسٹنگ آئیڈیاز اور ٹیکسٹ کے فریگمنٹس چھپے ہوتے ہیں۔ انٹرٹیکسچولیٹی کا بیسک آئیڈیا یہ ہے، کوئی بھی سٹوری یا پوئم نیو بالکل نہیں ہوتی۔ ہر ٹیکسٹ کسی نہ کسی پرانے ٹیکسٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے، میننگ فکسڈ نہیں ہوتی بلکہ ڈفرینٹ ٹیکسٹ کے انٹریکشن سے بنتی ہے۔ یعنی آپ جب بھی کسی ماڈرن ناول کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ریلیجیس ٹیکسٹ کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، میتھس یا فوک سٹوریز کا ریفرنس ہو سکتا ہے، پہلے لکھے گئے لٹریچر کا ایکو ہو سکتا ہے۔
فار ایگزامپل، اگر کوئی ماڈرن ناول میں فالن ہیرو کا کنسیپٹ یوز ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی شیکسپیئر کی ٹریجڈی یا گریک میتھولوجی سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کریکٹر کا ڈاؤن فال پرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمارشا یعنی ٹریجک فلا کا کنسیپٹ ریمائنڈ کرتا ہے جو کلاسیکل گریک ٹریجڈیز میں ہوتا تھا۔ اس طرح ایک ماڈرن سٹوری ایک اینشنٹ ٹیکسٹ کے ساتھ انویزیبل ڈائیلاگ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سلمان رشدی کی رائٹنگز دیکھیں، اسپیشلی مڈ نائٹس چلڈرن، تو یہاں انٹرٹیکسچولیٹی بہت سٹرونگ ہے۔ وہ انڈین ہسٹری کو میتھس، فولک ٹیلز اور پولیٹیکل نیریٹیوز کے ساتھ مکس کرتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگل سٹوری ملٹیپل سٹوریز کا ریفلیکشن بن جاتی ہے۔ اسی طرح مینی پوسٹ ماڈرن ٹیکسٹ انٹینشنلی دوسری لٹریچر کو ریفرنس کرتے ہیں تاکہ ریڈر کو یہ فیل ہو کہ میننگ فکسڈ نہیں ہے بلکہ لیئرڈ ہے۔ انٹرٹیکسچولیٹی کا سب سے امپورٹنٹ آئیڈیا یہ ہے، میننگ کبھی سنگل سورس سے نہیں آتی، میننگ ہمیشہ ملٹیپل ٹیکسٹ کے انٹریکشن سے بنتی ہے۔ ریڈر بھی میننگ کریشن میں ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ از ٹیمپورل ڈسٹورشن۔ ٹیمپورل ڈسٹورشن کا مطلب ہے کہ لٹریچر میں ٹائم لینئر نہیں ہوتا، یعنی سٹوری سمپل پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی آرڈر میں نہیں چلتی، بلکہ ٹائم بریک ہو جاتا ہے، جمپ کرتا ہے، لوپ بن جاتا ہے یا مکس ہو جاتا ہے۔ اس سٹائل میں رائٹر یہ شو کرتا ہے کہ ہیومن میموری اور ہسٹری بھی اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوتی بلکہ فریگمنٹڈ ہوتی ہے۔ ٹیمپورل ڈسٹورشن میں پاسٹ اور پریزنٹ ایک دوسرے میں انٹرفیئر کرتے ہیں، فیوچر پہلے سے ہنٹڈ ہوتا ہے یا ایک ہی مومنٹ ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی ریڈر کو ایسا لگتا ہے کہ ٹائم کلاک کے اکارڈنگ نہیں چل رہی بلکہ ایکسپیرینس کے اکارڈنگ چل رہی ہے۔ فار ایگزامپل، سلمان رشدی کی ناول مڈ نائٹس چلڈرن اس کا کلاسک ایگزامپل ہے۔ اس میں انڈیا کی انڈیپینڈنس کی ایونٹ صرف ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ کیریکٹر کی پرسنل لائفز اور میجیکل ایونٹس اوورلیپ کرتے ہیں۔ یہاں ٹائم صرف ڈیٹ یا کیلنڈر نہیں بلکہ میموری، پالیٹکس اور آئیڈینٹی کا مکس بن جاتا ہے۔ سو سمپل ورڈز میں ٹیمپورل ڈسٹورشن ٹائم کا نیچرل آرڈر بریک ہو جانا ہے۔ اینڈ نیکسٹ کنسیپٹ از سیلف ریفلیکسیوٹی۔ سیلف ریفلیکسیوٹی کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ خود اپنی رائٹنگ پروسیس کو اکنالج کرتا ہے، یعنی سٹوری کے اندر ایسی فیل ہوتا ہے کہ رائٹر یا نیریٹر خود اویئر ہے کہ وہ ایک سٹوری لکھ رہا ہے۔ اس میں ٹیکسٹ ایلوژن کریٹ کرنے کی بجائے اس ایلوژن کو بریک کرتا ہے۔ سیلف ریفلیکسیو ٹیکسٹ میں نیریٹر کبھی ریڈر کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے، سٹوری اپنی سٹرکچر یا رائٹنگ ٹیکنیک کا مینشن کرتی ہے، کریکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ فکشن کا پارٹ ہے، یعنی ٹیکسٹ خود کو ریئل ورلڈ سے سپریٹ نہیں رکھتا بلکہ اپنی آرٹیفیشیلٹی شو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، پوسٹ ماڈرن لٹریچر میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیریٹر کہتا ہے میں یہ سٹوری لکھ رہا ہوں یا اس پوائنٹ پہ رائٹر کنفیوزڈ تھا۔ اس طرح ریڈر کو یاد رہتا ہے کہ یہ ایک اسٹرکچرڈ سٹوری ہے، کوئی نیچرل ریئلٹی نہیں۔ جارج لوئس بورہیس کا شارٹ سٹوری اس کا سٹرونگ ایگزامپل ہے۔ اس کی کہانیاں اکثر بکس، آتھرز اور ریئلٹی کی باؤنڈریز کو بلر کر دیتے ہیں، جہاں سٹوری خود سٹوری ہونے پر کوسچن اٹھاتی ہے۔ سو سمپل الفاظ میں سیلف ریفلیکسیوٹی کا مطلب ہے ٹیکسٹ کا اپنے ریئلٹی کو ایکسپوز کرنا۔ اینڈ دا نیکسٹ کنسیپٹ از ڈیتھ آف دا آتھر۔ ڈیتھ آف دا آتھر ایک بہت امپورٹنٹ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ آئیڈیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹیکسٹ کا میننگ آتھر کے انٹینشن سے کنٹرول نہیں ہوتی، یعنی جب ایک ٹیکسٹ پبلش ہو جاتا ہے تو آتھر کا اتھارٹی رول ختم ہو جاتا ہے اور میننگ ریڈر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کانسیپٹ کے مطابق آتھر جو بھی سوچ کر لکھتا ہے وہ فائنل میننگ ڈیسائیڈ نہیں کرتا، ٹیکسٹ کا میننگ فکسڈ نہیں ہوتا، ہر ریڈر اپنے انڈرسٹینڈنگ کے تھرو نیو میننگ کریٹ کرتا ہے، یعنی ٹیکسٹ کا مطلب آتھر کی مرضی نہیں ہوتا بلکہ ریڈر کے انٹرپریٹیشن سے بنتا ہے۔ اس تھیوری میں یہ آئیڈیا سٹرونگ ہوتا ہے کہ آتھر لکھنے کے بعد کنٹرول لاس کر دیتا ہے، ٹیکسٹ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی بن جاتا ہے، ہر ریڈنگ ایک نیو میننگ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی ٹیکسٹ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ میننگز رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک پوئم لکھی جائے جس میں رین کا امیج یوز ہو تو آتھر کا مطلب سیڈنس ہو سکتا ہے، لیکن ریڈر اسے ہوپ، کلینزنگ یا میموری کے سمبل کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سو ڈیتھ آف دا آتھر کا مطلب ہے کہ میننگ آتھر نہیں بلکہ ریڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ایک ٹیکسٹ لکھنے کے بعد آتھر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اینڈ ناؤ ڈی کنسٹرکشن۔
डिकन्स्ट्रक्शन एक फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मेथड है जो टेक्स्ट को एनालाइज करके ये शो करता है कि टेक्स्ट के अंदर मीनिंग स्टेबल नहीं होता बल्कि कंट्राडिक्टरी होता है। इस कंसेप्ट को डेवलप किया जैकस डेरिडा ने। डिकन्स्ट्रक्शन का बेसिक आइडिया ये है, हर टेक्स्ट अपने अंदर कंट्राडिक्शंस रखता है। लैंग्वेज कभी फुली क्लियर या फिक्स्ड मीनिंग नहीं देती। हर मीनिंग के अंदर मल्टीपल हिडन मीनिंग्स होते हैं। यानी टेक्स्ट जो कहता है वो अपने ही अगेंस्ट भी जा रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, डिकन्स्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि वर्ड्स का मीनिंग अनस्टेबल होता है। बाइनरी अपोजिशंस जैसे गुड वर्सेस इवल, प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस कोलैप्स हो जाते हैं। टेक्स्ट अपने ही लॉजिक को अंडरमाइन करता है। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज ट्रुथ को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करती बल्कि उसे डिस्टॉर्ट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो अगर एक टेक्स्ट कहता है ट्रुथ इज सिंपल, डिकन्स्ट्रक्शन उसे एनालाइज करके ये शो करेगा कि ट्रुथ डिफाइन ही नहीं हो सकता। सिंपल का कंसेप्ट भी सब्जेक्टिव है। स्टेटमेंट खुद कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सो डिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है टेक्स्ट को ब्रेक करके उसके हिडन कंट्राडिक्शंस रिवील करना। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर किया, जैसे कि मैजिकल रियलिज्म, इंटरटेक्चुअलिटी, टेम्पोरल डिस्टॉर्शन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, डेथ ऑफ द ऑथर और डिकन्स्ट्रक्शन। अगर आप नोटिस करें तो इन सब आइडियाज़ का एक कॉमन पॉइंट है, मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर अब सिर्फ स्टोरी सुनाने का ज़रिया नहीं रहा बल्कि एक ऐसा डायनामिक स्पेस बन गया है जहाँ रियलिटी और इमेजिनेशन ब्लेंड हो जाते हैं। टाइम अपनी लिनियरिटी लॉस कर देता है। टेक्स्ट एक दूसरे से कंटिन्यूसली डायलॉग करते रहते हैं और रीडर खुद मीनिंग का को क्रिएटर बन जाता है। यानी मॉडर्न लिटरेचर हमें ये सिखाता है कि ट्रुथ सिंगल नहीं होता बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का कम्बिनेशन होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप एक टेक्स्ट को सिर्फ रीड कर रहे हैं तो आप बेसिक लेवल पे हैं, लेकिन अगर आप उस टेक्स्ट को क्वेश्चन, डिकोड और मल्टीपल एंगल से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप लिटरेचर को ट्रूली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो रिमेंबर, लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग वन मीनिंग, इट इज़ अबाउट डिस्कवरिंग मैनी मीनिंग्स। और यही मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी का सबसे पावरफुल लेसन है कि हर एक टेक्स्ट फिक्स्ड आंसर नहीं बल्कि एक एंडलेस कन्वर्सेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।